بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر نقوی INN کے ساتھ۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جو بڑا رحیم الرحمان ہے، اور درود السلام محمد والے محمد پر جنہوں نے ہمیں علم کا راستہ دکھایا۔ ناظرین کرام، موضوع یہ ہے کہ افواہیں مسلسل خبریں بن رہی ہیں اور بنتی جا رہی ہیں، اور افواہیں پھیلتی بھی جا رہی ہیں۔ ہمارے جیسے جو محب وطن لوگ ہیں وہ ہمیشہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ افواہوں پہ کان مت دھریں، اس لیے کہ افواہیں جو ہیں وہ قوم کو منتشر کر دیتی ہیں۔ لیکن بدقسمتی ہماری کہ ایک دستخط ایک نوٹیفیکیشن پہ جو اختلاف پیدا ہوا وہ باقاعدہ فساد کی شکل میں سامنے نظر آ رہا ہے۔ مختلف اینکرز اور جرنلسٹ، تجزیہ کار، بلکہ ہائی جیکر، اب تو میں یہی کہتا ہوں کہ وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ جرنلزم سے وابستہ نہیں لیکن پروگرام کرتے ہیں اور بڑی ان کی ریٹنگ ہے، تو انہوں نے تو یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ حکومت جا رہی ہے۔ حکومت جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے، معاملات کیا ہیں؟ اب معاملہ وزیر اعظم کا اور کسی سیکٹر کی لڑائی کا ہے یا کچھ اور ہے؟ جمہوریت کا معاملہ ہے یا روحانیت کا معاملہ ہے؟ یہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا، آگاہی دوں گا، لیکن پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ آپ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں، بلکہ گھنٹی کا بٹن بھی دبانا نہ بھولیں۔ جی ناظرین، اگر آج دیکھیں تو آج 12 اکتوبر ہے، اور 12 اکتوبر وہ سانحہ بیتا تھا جب ایک منتخب وزیر اعظم نے ایک سپہ سالار کا جہاز زمین پر اترنے سے منع کر دیا تھا۔ اور اس سے پہلے ایک اور واقعہ ہوا تھا کہ ایک منتخب وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے اپنی مرضی کا CNC یعنی سپہ سالار بنا دیا تھا، اور جو سپہ سالار موجود تھا اس کو سری لنکا ایک کانفرنس میں بھیج دیا تھا۔ لیکن منتخب وزیر اعظم کو یہ نہیں پتہ تھا کہ جو قومی ادارے ہیں ان کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، ان کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے، ان کے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، اور سینئر جونیئر کا بڑا احترام ہوتا ہے، وہاں حکم عدولی نہیں ہوتی۔ لہٰذا جب حکم عدولی نے اپنی من پسند کی تو پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ وزیر اعظم کا نہ اقتدار رہا، نہ ان کا وہ احترام رہا، بلکہ نواز شریف صاحب جو اٹک جیل پہنچ گئے۔ کیا ہوا کیا نہیں ہوا؟ میری ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تھی جو اس وقت کراچی ایئرپورٹ پر جنرل مینیجر تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا، بعد میں نے ان سے پوچھا یہ واقعہ کیا ہوا تھا، کہنے لگے ایسے جیسے آپ کو موت پہ یقین ہے ایسے یقین کر لیں کہ سچ مچ مشرف کا طیارہ اترنے سے منع کیا گیا تھا، اور IG جو موجودہ اس وقت IG سندھ تھے، وہ ہمارے دوست رانا مقبول صاحب جو آج کل سینیٹر ہیں مسلم لیگ نون کے، یہ ایئرپورٹ پہ گئے تھے اور انہیں جا کے انتظامات کرائے تھے، تو بعد میں جو ان کے ساتھ سلوک ہوا تھا وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، وہ کہنے لگے بالکل یقین کر کے سب کچھ ہوا تھا۔ اچھا، میرا موضوع وہ نہیں ہے، میرا موضوع یہ کہ ہم ماضی سے کچھ نہیں سیکھتے، اور کیوں نہیں سیکھتے؟ جو لوگ ماضی کو یاد رکھتے ہیں وہ مستقبل کی اچھی تیاری کرتے ہیں، وہ ہر امتحان سے نکل جاتے ہیں۔ اب پھر ہے، اب معاملہ یہی ہے کہ سلیکٹرز کی اور وزیر اعظم کی ناراضگی ہے۔ اور کیوں ناراضگی ہے؟ وہی جو 2-3 دن پہلے سے ہم آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ISI کا سربراہ فلانے کو ہونا چاہیے، فلانے کو نہیں ہونا چاہیے۔ اداروں میں مداخلت، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے تو باقی قومی اداروں میں بھی کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم اپنے قواعد و ضوابط کے تحت ایک حدود میں رہ کے کام کریں تو معاملات جو ہیں وہ کبھی خراب نہیں ہوتے ہیں۔ جب ہم حدود سے تجاوز کرتے ہیں تو یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی جو فضا میں آوازیں آ رہی ہیں، جو افواہیں کان تک پہنچ رہی ہیں، اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ معاملات کچھ سنجیدہ ہیں اور گڑبڑ ہیں اور سب اچھا نہیں ہے۔ اس کی نشاندہی میں پہلے بھی کر چکا ہوں، آپ کو بتا چکا ہوں کہ فواد چودھری ایک ذمہ دار وفاقی منسٹر ہیں اور ترجمان ہیں حکومت کے۔ انہوں نے ہمیں کھلم کھلا یہ کہہ دیا، پہلے تو میں نے کہا دبے لفظوں میں کہا، لیکن انہوں نے کھلم کھلا کہہ دیا کہ ہاں دونوں اداروں میں کوئی تھوڑی سی چپکلش ہے۔ اب معاملات کہاں تک جائیں گے، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، اس کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اور آپ جو ہیں چاہتے ہیں کہ پارلیمانی نظام چلتا رہے۔ اب غلطی کس کی ہے؟ منتخب نمائندے ہمارے پارلیمنٹ جانے کو تیار نہیں ہیں، چاہے وہ حزب اختلاف کے ہوں، چاہے وہ حزب اقتدار کے ہوں۔ پارلیمنٹ سے کوئی چیز تبدیل کرانے کو تیار نہیں۔ پارلیمنٹ میں اپنی مرضی کی جو حکومت ہوتی ہے وہ اپنی بل پاس کرا لیتی ہے، اور آج کل تو ایک نیا رواج ہے کہ موجودہ دور میں تو آرڈیننس کے تحت سارے کام ہو رہے ہیں، تو پھر پارلیمنٹ کا کیا فائدہ؟ پارلیمنٹ کا احترام میں اور وہ تقریم کہاں گئی؟ تو یہ سوالیہ نشان تو ہے کہ معاملات گڑبڑ ہیں۔ اور پھر مہنگائی
مہنگائی کو چھوڑیں، پھر وہ منشور جس منشور پہ حکومت برسر اقتدار آئی تھی کہ 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں، اب تو نوکریوں سے بھی لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، اور اس کا الزام لگایا جائے کہ یہ کرونا کی وجہ سے ہے، یہ معاملات ایسے انٹرنیشنلی معاشی حالات گڑبڑ ہوئے اس لیے روزگار نہیں دے سکے۔ وہ گھر 50 لاکھ جو بے گھروں کو دینے تھے وہ ابھی صرف چل رہا ہے کام۔ چوتھا سال جو ہمارے یہاں جب بھی ہوا ہے جمہوریت کا، وہ ہمیشہ مشکل رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کا جب آیا تھا دور، تب بھی شروع دن سے یہ کہا جاتا ہے یہ 5 سال پورے نہیں کریں گے۔ مسلم لیگ نون جب آئی، نواز شریف دوبارہ بنے، تو جب بھی یہی کہا گیا کہ تیسری بار وہ بنے تھے تو کہا گیا کہ نہیں یہ دن پورے نہیں کر سکیں گے۔ اچھا وہ کر بھی نہیں سکے، پیپلز پارٹی کے پہلے وزیر اعظم بھی گھر گیا۔ اچھا میری بھی یہی ایک پیشن گوئی چل رہی تھی پرانی، اور وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی، اللہ کرے نہ ہی ہو پوری، کیونکہ وہ پارلیمنٹ کے حوالے سے کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب پہلی 2 بڑی پارٹیاں اپنے 5 سال میں اپنے وزیر اعظم کو پورا ٹینور نہیں دے سکیں تو تیسری پارٹی بھی نہیں دے سکے گی۔ یہ میرا روز اول سے میرا یہ ایک نقطہ نظر ہے، کچھ پتہ نہیں کیوں اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ معاملات گڑبڑ ہیں، اور افواہیں اسلام آباد سے جو آ رہی ہیں اس میں پھر وہی بات ہے جس پہ نشان لگا ہوا تھا، وہی اس کا نام سامنے آ رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے شیروانی سلوا لی۔ حالانکہ وہ بڑے اہم وزیر ہیں، بڑے وزارت خارجہ کے ذمہ دار ہیں، اور موجودہ حالات جو خطے کے ہیں اس میں ہم ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے کہ اچانک تبدیلی آ جائے، چینج آ جائے، پھر کیا ہوا۔ لیکن کیا ہوا، نواز شریف کو اتار کو شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم بنا دیا تو کیا ہوا، ٹائم پورا کر لیا۔ اسی طرح اگر یوسف رضا گیلانی کو چند لمحوں میں سزا دے کے فارغ کر دیا تو پرویز اشرف آگے کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پرویز اشرف پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے یا شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم ہوں گے، تو ہوا نا، انہونیاں ہو گئیں۔ اب بھی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی انہونی ہونے والی ہے اور کوئی معاملات گڑبڑ ہیں، اور اگر یہ معاملات اسی طرح ہوئے، لیکن وہ جو نوٹیفیکیشن کی افواہیں چل رہی تھیں اس پہ تو اطلاع یہ آ گئی ہے کہ اس پہ دستخط ہو گئے ہیں، ناراضگی موجود ہے، پسند ناپسند موجود ہے۔ اور دوسری جانب سے یہ بھی خبر مل گئی ہے، ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید نے یہ کہہ دیا کہ آپ منتخب ہیں، آپ حکومتی ہیں، آپ اسی میں رہیں، آپ قومی اداروں میں مداخلت کی نہ سوچیں، ہم اپنی کمانڈ کے جواب دہ ہیں، ہم اپنی کمانڈ کے وفادار ہیں، ہم اسی طرح رہیں گے، ہم ہمیں مداخلت نہ کریں۔ یعنی شاید ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا کوئی اکسایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آپ چھوڑ دیں، آپ انکار کر دیں، آپ فلانا کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور خاص طور پہ فورسز میں تو ایسا ہوتا ہی نہیں، اجازت ہی نہیں ہے، ایسا کورٹ مارشل ہوگا کہ یاد کریں گے یہ ہوا کیا ان کے ساتھ، لہٰذا کوئی ہمت بھی نہیں کر سکتا۔ اور ماضی میں جو 2-3 لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، سب کچھ ہے۔ تو یہی تو ایک وہ ادارہ ہے جو اپنے اصولوں کے تحت چل رہا ہے، تو اسے چلنے دیں خدا رہا۔ آپ کے نظام کو ہم نہیں چاہتے کہ وہاں سے کوئی مداخلت ہو، اور آپ کسی اور کے نظام میں مداخلت مت کریں۔ اگر لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کہیں سلیکٹ ہو جاتے ہیں، کہیں منتخب ہو جاتے ہیں، کسی منصب پہ بیٹھ جاتے ہیں، کرسی پہ آ جاتے ہیں، تو پھر ہمارے چال چلن بدل جاتے ہیں۔ بھٹو صاحب نے بھی کہا تھا میری کرسی بڑی مضبوط ہے، لیکن کہاں رہی، نہیں رہ سکی مضبوط، کرسی کہاں مضبوط ہوتی ہے، کرسی تو چیز ہی ایسی، اس پہ ایک دن ایک بیٹھتا ہے، دوسرا بیٹھتا ہے، تیسرا بیٹھتا ہے۔ تو ان معاملات سے کچھ سبق سیکھنا چاہیے مملکت پاکستان کے لیے۔ اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کو بنانا ہے تو جمہوری اقدار کے ساتھ چلنا ہے، آپ اصولوں کے تحت چلیں نا۔ میں نہیں مانتا یا صرف کہہ دینا کہ گھبرائیں نہ، مہنگائی جتنی مرضی ہو، تو بھائی مہنگائی کا بم گرا ہے، پیٹرول کے حوالے سے بھی گرا، بجلی کے حوالے سے بھی گرا، باقی معاملات کے حوالے سے بھی گرا، بے روزگاری کے حوالے سے بھی گرا، تو قوم تو مر گئی ہے۔ تو مری ہوئی قوم سے آپ کیا لیتے ہیں، اور اس میں آپ اختلافات ڈالیں اداروں کے درمیان، پھر کیسے ہوگا؟ تو جناب خبر یہی ہے کہ معاملات جو ہیں اسلام آباد کے جو وہاں فضا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آج 12 اکتوبر ایک سیاہ دن ہے، ایک دن آمریت نے قبضہ کیا تھا منتخب حکومت پہ۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اس ٹائپ کی کوئی بات ہو، ہم ہمیشہ مخالفت کرتے ہیں، لیکن اگر خبریں یہ آ رہی ہوں، افواہیں یہ آ رہی ہوں، تو انسان پریشان تو ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن کہتے ہیں تقدیر کی جو لکھی ہے وہ لکھی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو سب کچھ جو کچھ ہے وہ یہ کہتے ہیں جمہوریت سے زیادہ ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ ریاست مدینہ بنا دو، تو ریاست مدینہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، لوگ بھوکے سو رہے ہیں، وہاں تو ایک کتے کو بھوکے سونے کی اجازت نہیں تھی، ایک کرتا جو ہے وہ زبردستی خزانے سے لے کے پہننے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تو آپ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو دوسری جانب جو اب یہ آج 12 اکتوبر جو ہے یہ سیکھنے کا دن ہے، سمجھنے کا دن ہے کہ اس دن ایک واقعہ ہوا تھا، ایک سانحہ بیتا تھا،
تو آئندہ نہ ہو. لیکن جو معاملات ہیں اس میں یہ ہے کہ نہیں روحانیت سے سب کچھ ہو گیا. یہ اقتدار تک کی جو کرسی ملی روحانیت سے مل گئی. موکل ایسے ہیں بھائی، موکل جو ہیں وہ بھی ایک حد تک جاتے ہیں، ایک دور تک جاتے ہیں، اس کے بعد موکلوں کی بھی نہیں چلتی. اور اگر اتنے موکل مضبوط ہوں تو پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں موکلوں والے بہت ہیں، کسی کی کمی نہیں ہے. اور معجزات بھی ہیں، اور لوگوں کے تجربات بھی ہیں، اور لوگوں کے جادو بھی ہیں، لوگوں کے مشاہدات بھی ہیں، اور دوسروں کو زیر کرنا بھی جانتے ہیں. تو پھر تو ہر کوئی اقتدار سنبھال لیں. اگر آپ پارلیمان کے حساب سے آئے ہیں، پارلیمنٹ نظام کے تحت اقتدار میں ہیں، تو پھر آپ اسی طرح رہیں. یہی آج کا مطلب آپ کو پیغام ہے کہ معاملات گڑبڑ ہیں، اور حکومت کے لیے خاص طور پہ وہ اچھی نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ 5 سال پورے ہوں اور کرنے چاہیے. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ. آئینن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں. آپ سلامت رہیں. اللہ نگہبان.